خراسان کا ایک بندہ تھا، حج کرنے کے لیے آیا، بڑا نیک آدمی تھا. یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ چلا بغداد آیا، بڑا نیک آدمی تھا. بغداد آ کے اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے. اس نے نا لوگوں سے پوچھا، یار کوئی نیک آدمی بتاؤ، میرے پیسے ہیں زیادہ، میں نے جانا ہے حج پہ، میں امانت رکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی بڑا زاہد ہے، بڑا نیک ہے، امین آدمی ہے، پیسے کھاتا نہیں ہے لوگوں کے. یہ گیا ملاقات کی بغداد میں، آ کے ملاقات کر کے نا پیسے اس کو دے دیے، اس کے حوالے کیا، رقم حوالے کی، یہ چل پڑا. یہ جا کے حج کیا اس نے. جب حج سے فراغت کی واپس آیا بغداد تو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے جانا ہے، پیسے واپس لوں. انہوں نے کہا بندہ تو فوت ہو گیا، جس کے پاس پیسے رکھے تھے، نہ اب کوئی گواہ نہ کوئی تحریر. ہمارا نقصان اس وقت ہوتا ہے ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں نا، ہمارے پاس نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں، نہ تحریر ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. دین کہتا ہے اگر کسی کے ساتھ معاملہ طے کریں تو کم از کم گواہ. بندہ مر گیا، اب ہم کس کو کہیں؟ اولاد مانتی ہے. ابھی جنازہ گھر پڑا ہوتا ہے، لڑ پڑتے ہیں، وہ پلاٹ میرا ہے، وہ مکان میرا ہے. انہیں اپنی لڑائی ختم کرنی ہے یا تمہیں پیسے دینے ہیں؟ اکثر نقصان ہوتا ہے ایسے. جب بھی معاملہ کریں یا لکھ لیں تحریر، گواہوں کے دستخط ہوں، لوگوں کو بٹھائیں اور کچھ گواہ ہونے چاہیے. یہ دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. یہ ایسی کئی مثالیں ہیں میرے سامنے ہیں، بڑے نقصان اٹھائے ہیں. تو اب بندہ فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں سنتا تھا. اب اس نے کہا اب کیا کروں، پیسے کافی سارے تھے اور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں نے زندگی گزارنی ہے، جو کچھ سرمایہ تھا میں نے ادھر رکھ دیا تھا. تو جب مشکل گھڑی آئے نا، میں کہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ سے رجوع بھی کریں. اگر مشورہ لینا ہو نا، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی ہو، کسی عالم دین کا دامن پکڑیں، وہ ضرور تمہیں اچھا مشورہ دے گا. دینی پریشانی ہو تب بھی، دنیاوی ہو تب بھی، کوئی نہ کوئی راہ نکال کے دے گا. یہ علماء پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ ضرور ملے گا، یقین ہے. یہ علماء کے پاس گیا کہ میں حج کرنے گیا تھا اور ایسے ایسے معاملہ ہے، سارا اس نے بتایا. تو علماء نے کہا تم حرم شریف دوبارہ جاؤ، جا کے نا آب زمزم کے پاس رات کو تم نے طواف کرنا ہے. طواف کر کے وہاں پر روحیں جمع ہوتی ہیں مرنے والوں کی، وہاں پر جا کر اس بندے کا نام لینا، پکارنا، تمہیں آواز آئے گی، اس سے پوچھنا کہ میری امانت کدھر ہے، وہ تمہیں بتا دے گا. علماء نے راستہ دکھایا، چل پڑا، گیا وہاں طواف کیا. آب زمزم کے کنویں کے پاس جو ہے کھڑا ہو کے آواز دی، اس زاہد عابد کا نام لے کے، کوئی آواز نہ آئے. انہوں نے بتایا تھا اگر وہاں سے آواز نہ آئے تو پھر ایک وادی ہے حضر موت، اس وادی میں جانا. نیک لوگوں کی روحیں آب زمزم کے پاس ہوتی ہیں اور گناہ گاروں کی روحیں جو ہیں اس کنویں میں ہوتی ہیں. پھر اس کنویں میں جا کے آواز دینا، آپ کو کچھ نہ کچھ آواز ضرور آئے گی. تو وہ آب زمزم کے پاس گیا تو کچھ نہ آواز آئی. پھر ادھر اس وادی میں گیا، وہاں اس نے پکارا تو آواز آئی. اس نے کہا میری امانت. اس نے کہا میری آپ کی امانت محفوظ ہے، میں قبر میں نہیں لے کے گیا، تم جاؤ، میرا بیٹا ہے اس کو کہو یہ امانت ہے، میرے گھر کے اندر صحن کے اندر میں نے دفن کر دی ہے، وہ نکال کے تمہیں دے دے گا. اس نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، میں امانت جا کے لے لیتا ہوں، مجھے اللہ کرے پیسے مل جائیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب تو دو. اس نے کہا کہ تم اتنے نیک بندے ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو، کئی حج عمرے کیے ہوئے تھے، لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے، بغداد کے لوگوں نے کہا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، امین ہے، لیکن تمہاری روح تو یہاں جہنمیوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے، عبادت تو کرتا تھا لیکن میری عبادت میں اخلاص نہیں تھا، ساری عبادت اللہ نے اٹھا کے میرے منہ پہ مار دی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، ریاکاری تھی. تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اللہ کو وہ پسند ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے کم ہو. آپ 12 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. کوشش کریں کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا سے چھوٹا ہو، بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہیرا چھوٹا ہوتا ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے. عمل چھوٹا ہو نا،
چاہے بظاہر چھوٹا ہو لیکن اگر اس کے اندر اخلاص آ گیا ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ زمین بھی نہ اٹھا سکے، قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔